صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعی اور ابو حنیفہ کے نزدیک تو کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم پڑھے۔ امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی ہے، لیکن جو صحیح احادیث پہلے گزر چکی وہیں اتباع کے لیے بہتر ہیں، واللہ اعلم۔ نماز میں اعوذو کا پڑھنا ابو حنیفہ اور اس کے شاگرد محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لیے ہے، اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لیے ہے، تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ قرات نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عید کی تکبیریں مکمل کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر قرات پڑھے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد۔ اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ واہی تباہی باتوں سے منہ میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے، اور اللہ کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے، اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار ہے، کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے احسان اور سلوک سے، اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی ان 3 آیات میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الی آخر الآیہ، یعنی میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ رب کی وکالت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے پر اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا دکھا دیا۔ ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آئے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے، چونکہ شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے شر سے اس کی پناہ چاہو، اس اللہ کی جو اس شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ شیطان اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لغوی معنی۔ اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے، اور ہر برائی والے کی برائی سے اللہ کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے۔ عیادہ کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں، اور لیاذہ کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے ہیں۔ متنبی کا شعر ہے یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره، یعنی اے پاک ذات جس کی ذات سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار کے تمام برائیوں سے میں ان کی پناہ پکڑتا ہوں۔ جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ شیطان الرجیم مجھے دین اور دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ جن احکام کی بجاوری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں، اور جن کاموں سے میں منع کیا گیا ہوں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ برے کام سرزد ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والے سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترکیب سلوک و احسان وغیرہ بتائی ہے، اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ذریعے پناہ طلب کریں، اس لیے کہ نہ تو شیطان کو رشوت دی جائے، نہ وہ بھلائی اور سلوک کی وجہ سے اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ گزشتہ 3 آیات میں یہ مضمون گزر چکا۔ سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، اور سورہ مؤمن میں ہے ادفع باللتی، اور سورہ سجدہ میں ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ ان 3 آیات کا مفصل بیان اور ترجمہ پہلے گزر چکا۔ لفظ شیطان شطنہ سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں۔ چونکہ مردود ابلیس بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطا سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور شاطا کے معنی یہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں ملتے ہیں۔
امیہ ابن ابی السلط اور نابغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ شطنہ سے مشتق ہے اور دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ جب کوئی شیطانی کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشیطن فلان، یہ نہیں کہتے تشیط فلان۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ شاطہ سے نہیں بلکہ شطنہ سے ماخوذ ہے، اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں۔ جو جن و انس و حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کیے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بناوٹی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ ناز و خرام سے چلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تو میری سواری کے لیے کسی شیطان کو پکڑ کر لائے۔ میرے نفس میں تکبر آنے لگا، چنانچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ مرجوم ہے، یعنی ہر بھلائی سے دور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے رجم بنایا۔ اور فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یعنی ہم نے آسمان و دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور لازمی عذاب ان کے لیے ہے۔ جو ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتا ہے اس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لگتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا إِلَى آخر الآیہ، یعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا، مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنی راجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجیم یعنی راجم کہتے ہیں۔